السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم کوشچن نمبر 3 اور 4 کریں گے لانگ آنسر ٹائپ کیٹاگری کا. تو کوشچن نمبر 3 میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تھرو اے فوکس آن اینی ٹو کنٹریز ایکسپلین ہاؤ نیشنز ڈیولپڈ اوور دا 19th سینچری. 19ویں صدی میں کس طریقے سے قوموں کا فروغ ہوا قوم پرستی کے حوالے سے. تو 2 کنٹریز کی مثال بتانی ہے. تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے جرمنی اور اٹلی کے بارے میں، تو ہم انہی 2 کی ایگزامپل دیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو. اس کا آنسر ہے، اس کا جواب ہے ان 19th century there was rise of nationalism in Europe. The concept of nation state emerged in place of scattered multinational dynasties. 19ویں صدی میں نیشنلزم کا فروغ ہوا یورپ کی تمام کنٹریز میں، یورپ کے تمام ممالک میں، اور اب نیا کنسیپٹ وجود میں آیا، نیا تصور وجود میں آیا کہ اب جو بکھرے ہوئے اسٹیٹس تھے، بکھرے ہوئے جو اسٹیٹ کی ٹیریٹریز تھی، ان کو کمبائن کیا گیا، سنگل یونیفائڈ اسٹیٹ میں لایا گیا اور جس کو نام دیا گیا نیشن اسٹیٹ کا. لیٹ وی فوکس آن جرمنی اینڈ اٹلی. تو اس میں ہم جرمنی اور اٹلی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جرمنی ان 1848 the liberal class of German states tried to unite its territories. 1848 میں جرمن کی لبرل کلاس جو تھی، مڈل کلاس تھی، وہاں کی عورتیں، مرد، ورکرز، تو انہوں نے ایک کوشش کی کہ ہم جرمنی کو یونائٹ کریں گے ایک سنگل یونیفائڈ اسٹیٹ میں. بٹ دا کنگ آف پرشیا فریڈرک ولیم ریجیکٹڈ دا آفر. تو اس وقت جو آفر دیا گیا تھا، اس وقت جو پرشیا جو جرمن اسٹیٹس میں سب سے طاقتور اسٹیٹس تھا، وہ لیڈ کرتا تھا اس یونٹی کو. تو اس کے فریڈرک ولیم کو کہا گیا کہ آپ کنگ بنے، لیکن اس نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا. بٹ اوٹومان بسمارک واز دا آرکیٹیکٹ آف جرمن یونیفیکیشن. لیکن پھر اوٹومان بسمارک آیا تو وہ جرمنی کو یونیفائی کرنے میں کامیاب ہوا، اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا. ان 1871 the Prussian king William Kaiserfürst was proclaimed German emperor and Germany was unified into a single nation state. پھر 1871 میں پرشیا کا کنگ جو تھا ولیم کیسر فوسٹ، اس کو بنایا گیا وہاں کا امپیرر، سلطان. اور پھر اس کی قیادت میں جو جرمن اسٹیٹ تھا، جو جرمنی کے یہ اسکیٹرڈ پارٹس تھے، وہ ایک ہوئے، جرمنی ایک نیشن اسٹیٹ بننا. اسی طریقے سے دیکھتے ہیں اٹلی میں. ڈیورنگ دا مڈل آف 19th century اٹلی واز ڈیوائڈیڈ انٹو مینی اسٹیٹس. اٹلی بھی مختلف انٹیٹیز میں، مختلف علاقوں میں، اسٹیٹس میں بکھرا ہوا تھا. ان 1831 جیزب میزنی ٹرائی ٹو یونائٹ اٹلی. 1831 میں جیزب میزنی نے کوشش کی وہ اٹلی کو اکٹھا کرے. بٹ وین کیور became the chief minister of Sardinia in 1852, he used his power to unite Italy and was able to defeat Austrian forces in 1859. 1852 میں جب کیور اٹلی کا، سریڈینیا کا جو ایک اٹلی کا حصہ ہی تھا، وہاں کا وہ جب چیف منسٹر بنا تو اس نے کوشش کی کہ میں اٹیلین پارٹس کو اکٹھا کروں. تو پھر اس نے جنگیں لڑی آسٹریا کے ساتھ، پھر آسٹرین فورسز کو ہرایا 1859 میں. پھر آگے چلتے چلتے 7 جنگیں لڑی گئیں. تو اس کے بعد جو آسٹرین فورسز کے ساتھ جو فرانس کے حصے میں، کچھ فرانس کے قبضے میں، جیوریڈکشن میں جو اٹلی کے حصے تھے، ان کو بھی ملایا گیا اس کے ساتھ، اٹلی کے ساتھ. تو اس طریقے سے اٹلی یونیفائی ہو گیا. ان 1870 روم واز ویکیٹڈ بائی فرانس. 1870 میں روم جو آج کے اٹلی کا دارالخلافہ ہے، اس کو یہ چھوڑ دیا، اس نے فرانس نے ویکیٹ کیا، اور پھر اینڈ بیکیم پارٹ آف سیریڈینیا، اور پھر سیریڈینیا کا یہ پارٹ بنا، اور 1871 میں اٹلی کو یونیفائی کیا گیا ایک سنگل اسٹیٹ میں. پھر دوسرا کوسچن ہے آج کا ہمارا، ہاؤ واز دا ہسٹری آف نیشنلزم ڈفرینٹ ان برٹن ان لائک دا ریسٹ آف یورپ. یورپ کی باقی کنٹریز کے مقابلے میں برٹن کی ہسٹری، تاریخ کس طریقے سے مختلف تھی. یہ نیشنلزم کی تاریخ جو تھی، قوم پرستی کی تاریخ برٹن میں، یہ کس طریقے سے مختلف تھی. آنسر ہے اس کا، ہسٹری آف نیشنلزم ان برٹن واز ان لائک ان ریسٹ آف یورپ ڈیو ٹو فالوئنگ فیکٹرس. مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے جو اٹلی، جو برٹن کی ہسٹری تھی، جو انگلینڈ کی ہسٹری تھی، تو وہ برطانیہ کی جو تاریخ تھی وہ مختلف تھی باقی یورپین ممالک سے. پہلا پوائنٹ، بیفور 18th century دیر واز نو کنسیپٹ آف برٹش نیشن.
18वीं صدی سے پہلے برٹش نیشن کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. ایز ریجن واز ڈیوائڈیڈ انٹو ایتھنک گروپس. چونکہ جو یہ ریجن تھا یہ مختلف قوموں میں ڈیوائڈ تھا. انگلش قوم میں، ویلش میں، اسکاٹش اور اسی طریقے آئرش. تو مختلف ایتھنک ٹرائبس میں، ایتھنک گروپس میں یہ جو برٹش نیشن تھی یہ ڈیوائڈ تھی. کوئی کنسیپٹ نہیں تھا برٹش نیشن کا. ایز دا انگلش اسٹیٹ گریو ان ٹرمز آف wealth, power and importance, it extended its influence over other states. جیسی جیسے انگریز قوم کا پاور بڑھا، طاقت بڑھی، پولیٹیکلی، سوشلی، ویلدی اور اس کی امپارٹنس باقی ممالک میں بڑھ گئی، تو انہوں نے پھر دوسرے اسٹیٹس کو اپنا اثر دکھانا شروع کیا، اپنا انفلوئنس دکھانا شروع کیا. تیسرا پوائنٹ، The 1717 Act of Union between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. 1707 میں ایک معاہدہ ہوا اسکاٹ لینڈ اور برٹن کے درمیان، جس کی وجہ سے برٹن جو تھا وہ یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن بنا. تو تب سے یورپ 1707 کے بعد برٹن کو یو کے کہا جانے لگا. چوتھا پوائنٹ، دا سمبلس آف نیو برٹن. اب چونکہ برٹن ایک دنیا کے نقشے پر ایک نئے طاقتور ملک کے طور پہ وجود میں آیا، تو برٹش کا جو جھنڈا تھا اور اسی طریقے سے وہاں کا جو نیشنل اینتھم تھا اور وہاں کی جو انگلش لینگویج انگلش تھی، اس کو پروموٹ کیا گیا، اس کو فروغ دیا گیا ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویجز، ادر ایتھنک گروپس. تو انگلش کو، انگلش فلیگ کو، انگلش آئیڈینٹی کو، انگلش اینتھم کو، قومی ترانے کو فروغ دیا گیا. جو باقی نیشنز تھیں ان کو تھوڑا سپریس کر کے رکھا گیا اور ان کو سب آرڈینیشن کرنا پڑی برٹش گورنمنٹ کی، برٹش کوئن اور برٹش پارلیمنٹ کی. تو اس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ جو یورپ میں ہسٹری تھی برٹن کی وہ تھوڑا مختلف تھی باقی یورپین کنٹریز سے. اور پہلے کوشچن میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جرمنی اور اٹلی کو یونیفائی کیا گیا، یعنی نیشنلزم کس طریقے سے فروغ پایا. تو اس طریقے سے ہم نے آج 2 لانگ آنسر ٹائپ کوشچنس کیے ہیں. انشاءاللہ کل ایک رہتا ہے، وہ کل ہم ختم کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل نئے ویڈیو میں نیا کوشچن اور اس کا آنسر لے کے حاضر ہو جائیں گے. خدا حافظ.